اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن رواہ ابو داود رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ احادیث السہلہ سلسلے کی 11ویں حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ ایک مختصر سی حدیث ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم اس حدیث کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کریں گے اور اس حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے اپنی کوشش کی طرف اور پھر اس کے بعد محترم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جو ہمیں میٹیریل فراہم کیا ہے اس کی مدد لیتے ہوئے مزید بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے جی ان، جو کہ حرف جر ہے آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد ابن کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے۔ ابن بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، ہم بہت مرتبہ اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں، اور منصرف اسم ہے ابنن، ابنن اور ابنن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور منصرف اسم جو کہ تنوین کے ساتھ آتا ہے، ہم جانتے ہیں جب اس پر تنوین نہ ہو تو دو وجوہات ہو سکتی ہیں، مین دو وجوہات۔ نمبر ایک، یا تو اس پہ الف لام داخل ہوگا یا پھر وہ مضاف بن رہا ہوگا۔ تو ابن کے لفظ پہ الف لام داخل نہیں ہے۔ دوسری پاسبلٹی جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ ابن کا لفظ مضاف ہے اور ابن کا حمزہ ہم جانتے ہیں حمزۃ الوصل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جو کہ آپ کو عرب کے اسکرپٹ کے مطابق یہ الف کے اوپر چھوٹا سا سواد جو ہے یہ آپ کو نظر آتا ہے جی، یہ چھوٹا سا سواد جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بتاتا ہے کہ حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے مصحف ہیں ان پہ یہ حمزۃ الوصل کی علامت نہیں ڈالی جاتی۔ پھر با ساکن ہے تو ساکن کے لیے یہاں پر آپ دیکھیں ایک گول دائرہ لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارے ہاں سکون کے لیے یا تو علامت جزم جو ہے وہ اس طرح کی ڈالی جاتی ہے، یا پھر زیادہ ہم اپنے اس کورس میں سکون کی علامت کے لیے یہ سمبل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ کو بہرحال واقف ہونا چاہیے۔ تو ابن کا لفظ جیسے میں نے عرض کیا کہ مضاف بن رہا ہے تو اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ ہم جانتے ہیں کہ مجرور ہوتا ہے۔ تو عمر کا لفظ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مجرور ہے۔ آپ کہیں گے جی مجرور کیسے ہے؟ مجرور تو آپ کے ذہن میں فوراً سنتے ہی لفظ زیر آ جاتی ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ زیر زبر پیش سے برائے مہربانی اعراب کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں کچھ اسم جو ہیں وہ زیر زبر پیش سے اعراب شو کرتے ہیں، جیسے واحد اسم ہے، جمع مکسر اسم ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کا اعراب جو ہے وہ پیش زبر اور زیر سے مرفوع منصوب اور مجرور آتا ہے۔ اب یہ عمر جو ہے یہ واحد ہے اگرچہ، لیکن یہ منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اسم جو ہے یہ مجرور بھی زبر کے ساتھ آتا ہے اور تنوین اس پر نہیں آتی۔ یہ دو باتیں ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اور میں بار بار ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ کو سبق جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ تو یہاں پر عمر کا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور ابن عمر یعنی اردو میں ہم اس کو ایسے پڑھیں گے اور عربی میں پڑھیں گے عن ابن عمر، یعنی عمر کے بیٹے سے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن ہم پھر کہیں گے کہ ابن عمر سے۔ یہ حدیث جو ہے ابن عمر سے مروی ہے، اور پھر ایک جملہ معترضہ بیچ میں آ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہما۔ تو رضی اللہ عنہما میں آپ دیکھیں یہ جو ہما کی ضمیر ہے یہ اس لیے استعمال ہوئی ہے۔ ابن عمر ان کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد جو ہیں جیسے کہ ابن عمر سے ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو باپ بیٹا دونوں چونکہ مسلمان مومن تھے، لہٰذا عنہما کو ذکر کیا گیا کہ ابن عمر یعنی عمر کے بیٹے، یہ دونوں شامل ہو گئے، یعنی حضرت عمر بھی شامل ہو گئے اس میں اور عبداللہ ابن عمر بھی شامل ہو گئے، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، قالا، کیا کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قالا فعل ہو گیا، رسول اللہ مضاف الیہ فاعل ہو گیا، اور فعل اور فاعل آ گئے ہیں۔ اب مفعول بہ چاہیے جو کہ مقول القول ہوگا،
یعنی جو کہا جائے گا اسے ہم مقول القول کہیں گے، اور وہ ایک جملہ ہوگا، اور وہ جملہ جو ہے وہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ مفعول بھی ہم اسے بنانے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لا تمنعو، لا تمنعو۔ اب یہاں پر دیکھیں عین پر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، تو یہ واو سے پہلے عموماً پیش ہی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، لا تمنعو نساءکم المساجدہ۔ پہلے اس جملے کو ذرا اینالائز کر لیں جی، اس میں لا جو ہے اس کو ہم جاننے کی پہلے کوشش کرتے ہیں کہ یہ لا کون سا ہے۔ یہ لا ہے جی، لا ہمیں پتہ ہے کہ لا بہت طرح کا عربی گرامر میں استعمال ہوتا ہے۔ لا نافیہ بھی ہوتا ہے، لا ناہیہ بھی ہوتا ہے، لا نفی جنس بھی ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا؟ لا زائدہ بھی ہوتا ہے تاکید کے لیے۔ اب لا کے بعد دیکھیں گے کہ کیا آ رہا ہے۔ لا کے بعد اگر اسم آ رہا ہے تو پھر وہ لا جو ہے وہ لا نافیہ بھی ہو سکتا ہے، لا نفی جنس بھی ہو سکتا ہے، صحیح۔ لیکن اگر فعل سے پہلے آئے گا اور فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو لا نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور لا ناہیہ بھی ہو سکتا ہے، اور ڈیپینڈ کرے گا فعل مضارع پر کہ فعل مضارع اگر نارمل استعمال ہوا ہے، گرامر والوں کے نزدیک مضارع مرفوع استعمال ہوا ہے تو لا نافیہ ہوگا، اور اگر مضارع مجزوم استعمال ہوا ہے گرامر والوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک اخف استعمال ہوا ہے تو لا جو ہے وہ ناہیہ ہوگا۔ تو فعل پر ہم بات کرتے ہیں جی، یہ تمنعو فعل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تمنعو، اس میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہ اخف یعنی مجزوم استعمال ہوا ہے، تو یہ لا ناہیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور لا ناہیہ جو ہے ہم جانتے ہیں یہ منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ تمنعو میں تا علامت مضارع ہوگی آپ کی، اور واو اور الف جو ہے یہ نکال دیے کیونکہ یہ سیغے کے اینڈ پہ آتا ہے، تو باقی آپ کو مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، میم نون اور عین، میم نون اور عین، جن میں درمیان والا حرف جو ہے یعنی عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہے۔ تو آپ کو مادے کے حروف مل گئے جی، وہ تھے میم نون عین، تو مادے کے حروف آ گئے۔ اب اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میم نون عین مادے سے ماضی مضارع کیا استعمال ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ڈکشنری ہماری مدد کر دے گی، اور ڈکشنری سے بڑھ کے قرآن مجید میں اگر یہ مادہ استعمال ہوا ہے ماضی میں اور مضارع میں تو ہمیں بالکل پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ میں ہم نے اعراب القرآن میں پڑھا تھا کہ من ازلم ممن منع مساجد اللہ، تو منع استعمال ہوا ہے، تو گویا ہمیں پتہ چل گیا جی منع یعنی یہ ثلاثی مجرد میں عین کلمہ زبر کا یا تو باب نصرہ میں ہوتا ہے، یا باب فتح میں ہوتا ہے، یا باب ضربہ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بابوں میں یہ عین کلمہ زبر کے ساتھ آتا ہے ماضی میں۔ مضارع پر نظر ڈالیں تو مضارع میں آپ کو عین کلمہ دیکھیں زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو مضارع میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ثلاثی مجرد ابواب میں کن 2 ابواب میں ہوتا ہے؟ 6 میں سے 2 میں ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب یعنی اب ان 3 میں سے بھی ہم نے 2 کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب ان 3 یعنی جن میں ماضی کا عین کلمہ زبر کا ہے اس میں مضارع عین کلمہ زبر کا فتح یفتحو میں ہوتا ہے، اور نصر ینصرو پیش آ گیا، اور ضرب یضربو زیر آ گیا، تو گویا ایک ہی نکلتا ہے، وہ ہے باب فتح یفتحو۔ تو میم نون عین منع یمنعو جو ہے یہ باب فتح یفتحو سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا، روکنا۔ تو تمنعونا جمع مذکر حاضر کا سیکھا، لا تمنعو لا ناہیہ لگایا تو جملہ بن گیا جی تم مت منع کرو، تم مت روکو۔ اب یہاں پر اردو کنسٹرکشن آپ کو بتا رہی ہے کہ ایک ہوگا وہ جس کو روکا جائے گا، اور ایک وہ چیز ہوگی جس سے روکا جائے گا، تو یہ 2 چیزیں اردو میں ہمیں پتہ ہیں۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ تم مت منع کرو، تم مت روکو، کس کو مت روکو اور کس چیز سے مت روکو، یہ 2 چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو یہ دونوں اگر آپ دیکھیں تو دونوں مفعول ہیں۔ تو پہلا مفعول آ رہا ہے جی نساءکم، اپنی عورتوں کو مت روکو۔ اب نساءکم جو ہے مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن مفعول بھی ہے، اس لیے نساء کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصوب استعمال ہوا ہے کیونکہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کی ہوتی ہے۔ لا تمنعوا نساءکم، اپنی عورتوں کو مت روکو، نساءکم کم میں میم ساکن ہوتا ہے لیکن میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے یہ پیش لگائی گئی ہے۔ کس سے مت روکو؟ المساجدہ، مساجد سے۔ اب اردو میں سے کی پریپوزیشن استعمال ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، تو کیا عربی میں سے کے لیے من کا لفظ استعمال ہوگا یا ان کا لفظ استعمال ہوگا؟ یہ ہمیں ڈکشنری بتائے گی، لیکن اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ منع یمنعو جو فعل ہے اس کے لیے جو دوسرا مفعول آتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، مزید انفارمیشن ہمیں آگے پتہ چل سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔
تو اتنا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا جی. تمنعوا فعل اور فاعل ہو گیا, نساءکم یہ مفعول اول ہو گیا, اور المساجدہ مفعول ثانی ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا, کیونکہ یہ نہیں کا جملہ ہے. تو لا تمنعوا نساءکم المساجد, اپنی عورتوں کو مسجدوں سے مت روکو, اپنی عورتوں کو مسجدوں سے منع مت کرو. ساتھ پھر اگلا جملہ جو آپ نے فرمایا بہت اہم جملہ ہے, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. لیں جی, بیوتہن, بیوت کا لفظ بیتن کی جمع ہے اور مرفوع استعمال ہو رہا ہے. بیوت جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر اسم کی جو مرفوع فارم ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے, اور بیوت کا لفظ جو ہے اسم کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر ہوتی ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں کنسٹرکشن جو ہے مضاف مضاف الیہ بنتی ہے. تو یہ مرفوع بیوت کا لفظ ہے, تو ہم اسے مبتدا بنا لیتے ہیں بیوتہن, ان کے گھر, ان مؤنث کے گھر, یعنی ہنہ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے, نساء کی طرف جا رہی ہے. یہ مبتدا بن جائے گا جی بیوتہن, اور خبر آ رہی ہے جی خیرن, بہتر ہیں, زیادہ بہتر ہیں, اور لہن, ان کے لیے, جار مجرور متعلق ہو گیا خیرن اسم تفضیل کے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جار مجرور جو ہیں وہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں, اور ان 8 چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ اسم تفضیل بھی ہے. تو اب یہ جہاں پر اسم تفضیل ویسے ہی آتا ہے نا, یعنی اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں نا, یا تو من کے ساتھ آئے گا ایک, یا پھر وہ مضاف بن کر آ رہا ہوگا 2, یا پھر وہ مرکب توصیفی میں صفت بن کر استعمال ہو رہا ہوگا 3. تو یہاں پر تینوں میں سے کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا گیا, تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ من کے ساتھ ہی استعمال ہوا ہے. تو گویا جملہ یوں تھا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ مِنَ الْمَسَاجِدِ لَهُنَّ. کلیئر ہو گیا. تو انالیسس سمپل ہو گیا جی, کوئی مشکل نہیں تھا اس میں, کہ بیوتہن اور ان کے گھر خیر لہن, ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. یہ پھر ہم ترجمہ کریں گے اردو میں, زیادہ بہتر ہیں. صحیح ہے, یعنی اب یہ نہیں کریں گے کہ مساجد سے بہتر ہیں, بس یہ کہیں گے کہ زیادہ بہتر ہیں. اور رواہ ابو داود, ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے. اچھا, داود کا لفظ چونکہ غیر منصرف ہے تو یہاں پر ذہن میں رکھیے گا, ابو کا لفظ مضاف ہے, تو داود کو ہم مجرور جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے, رواہ ابو داودا. الحمدللہ حدیث کو ہم نے گرامیٹیکلی بھی انالائز کر لیا, مشکل جو الفاظ تھے ان کو بھی ہم نے سمجھ لیا, اور حدیث بیٹھے بیٹھے ہمیں یاد بھی ہوگی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن, اپنی عورتوں کو مسجدوں سے منع مت کرو, اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. تو الحمدللہ جی ہمارا جملہ جو ہے گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں اس حدیث کے بارے میں کیا انفارمیشن جو ہے فراہم کی ہے. تو پہلا لفظ جو وہ دے رہے ہیں وہی منع یمنع, انہوں نے باب کا ذکر نہیں کیا لیکن ہمیں بتا دیا کہ یہ منع یمنع جو ہے یہ آپ کا باب فتح سے استعمال ہوتا ہے. تو مزید اس کے بعد بتایا کہ الامر, فعل امر جو ہے اس سے بنے گا جی امنع. امنع ہم جانتے ہیں فعل امر کیسے بنتا ہے, ہمیں سارے رولز پتہ ہیں. تو امنع اس سے فعل امر بن جائے گا, اور تقولو آپ کہیں گے کہ منعنی المدرس الخروج, یعنی منع یہ فعل ہو گیا جی. اس کو اگر میں آپ کے سامنے توڑوں تو یہ کچھ یوں بنے گا کہ منع, اس نے منع کیا, ٹھیک ہو گیا, اس نے مجھے منع کیا. تو منعنی یا متکلم آنا تھا, یا متکلم آپ کو پتہ ہے فعل کے ساتھ جب بھی لگتی ہے تو نون وقایہ کے ساتھ لگے گی, تو یہ مفعول بہ آ گیا, اس نے منع کیا مجھے. اچھا, اب 2 چیزیں ابھی باقی ہیں کہ کس نے منع کیا اور کس چیز سے منع کیا. تو المدرس جو ہے یہ فاعل ہے اس لیے کہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے. استاد نے منع کیا مجھے, اور کس چیز سے منع کیا, الخروجہ سے منع کیا, یعنی باہر نکلنے سے منع کیا. تو 2 مفعول بہ آ گئے جی, ایک نی کی صورت میں اور ایک الخروجہ کی صورت میں. تو بتا رہے ہیں کہ آپ یوں کہیں گے کہ منع المدرس الخروجہ. مزید بتا رہے ہیں کہ او, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منعنی المدرس من الخروج. تو بالکل جی, یہ دیکھیں جو اردو میں ہم سے کا لفظ استعمال کرتے ہیں, میں نے پچھلے پیج پہ آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں تو سے کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے, لیکن کیا عربی میں استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو ہمیں وہاں پتہ چل گیا کہ نہیں ہوتی, اور یہاں پتہ چل گیا کہ ہو بھی سکتی ہے. تو انہوں نے بتا دیا دونوں چیزیں پاسبل ہیں. آپ دوسرا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا او یا من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ منع یمنع, منع کرنا
استعمال ہوگا تو دو مفعول ہوں گے اس کے. ایک مفعول جس کو منع کیا جائے گا وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگا, اور جس سے منع کیا جائے گا وہ ود آؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہو سکتا ہے اور من کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ جی یہ انفارمیشن ہمیں معلوم ہو گئی. دوسرا لفظ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے النساء. النساء یہ اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ شد کے اوپر تو زبر ہے. ایکچولی یہ زبر نہیں ہوتی, شد کے نیچے جب بھی آپ کو حرکت نظر آئے گی نا تو وہ زیر ہوگی, صحیح ہے, اور شد کے اوپر ہوگی اگر وہ تو زبر ہوگی. یہ ٹائپنگ میں ایسا ہوتا ہے, ہم چونکہ خود جب لکھتے ہیں تو پھر ہم شد الگ سے ڈالتے ہیں اور زیر الگ سے ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں الگ سے نظر آتی ہیں, لیکن اس ٹیکسٹ میں آپ کو شد کے یا تو نیچے نظر آئے گی حرکت یا اوپر نظر آئے گی. تو اگر نیچے نظر آئے تو آپ مان لیجئے گا کہ وہ زیر ہے, اور اگر اوپر نظر آئے تو آپ ظاہر بات ہے اسے زبر ہی کہیں گے. تو النساء کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جمع امرأتن ہے, اور امرأ کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے, اور اس لیے ملا کر اسے پڑھیں گے جمع امرأتن, امرأ کی جمع, اور ظاہر بات ہے ان حروف سے جمع اس کی استعمال ہوئی نہیں, جمع مکسر اسے ہم کہیں گے. تیسری بات جو وہ بتا رہے ہیں بیوتہن خیر لہن. اس کا کیا مطلب ہے؟ ای کے معنی ہے یعنی صلاتہن فی بیوتہن, صلاتہن فی بیوتہن یعنی ان کے گھروں میں ان کی نمازیں افضل لہن, ان کے لیے زیادہ افضل ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہے صلاتہن یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا فی بیوتہن متعلق ہو کر مبتدا کے, اور خبر ہو جائے گی افضل لہن. بالکل سیم انالیسز ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو الحمدللہ بہت اہم انفارمیشن تھی جو ہمیں یہاں پر معلوم ہو گئی. اس کے بعد آ جائے جی مناقشہ کی طرف, اور یہ سوال جواب ہوں گے, اور حرکات اب آپ کو لگانی بالکل آ جانی چاہیے. عجب, اچھا یہاں پر دیکھیں سعودیہ کا جو پرنٹڈ جو بھی عربک ہے یا مصحف ہے یا جو بھی وہاں پر ٹیکسٹ پرنٹ کیا جاتا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں حمزہ جو ہے وہ سمپل الف کے ساتھ حرکت کو استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے, اور یہاں پر وہ الف کے اوپر حمزہ ڈالیں گے, الف کے نیچے حمزہ ڈالیں گے. تو یہ ایک رسم الخط آپ کے علم میں ہونا چاہیے. عجب, یہ اجابہ یجیبو اجابتاً سے فعل امر ہے. عجب تو جواب دے کس کا؟ اما یاتی کا. عجب آنسر دا فالوئنگز. پہلا کویسچن ہے جی ایجوزو, یجوزو کیا جائز ہے؟ جازہ یجوزو, ٹھیک ہے, کیا جائز ہے کس کے لیے؟ مرآتی, مرآتی. اب یہاں پر اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو امرأتن کا لفظ ہے نا, یہ جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, میں یہاں پر آپ کے سامنے سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ امرأتن کا لفظ یہ جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا تو المرأتو پڑھا جائے گا, المرأتو. یہ اچھی طرح آپ نے نوٹ کرنا ہے. امرأتن کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, صحیح, اور المرأتو کا لفظ جو ہے وہ حدیث میں استعمال ہوا ہے. وہ اہم حدیث آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ آپ سے اس نے فرمایا الدنیا متاع و خیر متاعها المرأۃ الصالحۃ. تو امرأتن یعنی نکرہ جو ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے, اور المرأۃ جو ہے یہ معرفہ الف لام کے ساتھ حدیث میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر للمرآتی ایجوز للمرآتی, کیا عورت کے لیے جائز ہے؟ کیا جائز ہے؟ صحیح ہے, یعنی وہ فائل ہمیں چاہیے تو وہ ان مصدریہ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. ان تسلیہ, صلی یصلی, اور اس کے بعد اس کو جب ہم پڑھیں گے منصوب پڑھیں گے ان کے بقول, اور اپنے بقول ہم اسے خفیف پڑھیں گے تو تسلیہ پڑھیں گے کہ ان تسلیہ, کہ وہ پڑھے نماز فی المسجدی, مسجد میں. تو یہ سوال وہ کر رہے ہیں کیا عورت کے لیے نماز مسجد میں پڑھنا جائز ہے؟ تو ان تسلیہ فی المسجدی جو ہے یہ ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر یعنی مفرد کی تعویل میں ہو کر فاعل بن جائے گا یجوزو فعل کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ تو یجوزو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ, اور شروع میں حمزہ استفہامیہ آ رہا ہے تو ہم اسے انشائیہ کہہ دیں گے.
کلیئر ہو گیا؟ کیا عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا، آپ دیکھیں مسجد میں نماز پڑھنا، یہ میں مصدری معنی میں کنورٹ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، جائز ہے؟ تو بالکل جائز ہے جی، صحیح ہے، کیونکہ جواز تو ہے، آپ نے فرمایا کہ منع مت کرو انہیں مسجدوں سے، لیکن یہ آپ نے بتا دیا کہ گھروں میں ان کی نماز جو ہے نا وہ ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ دوسرا سوال ہے جی ایہما، ایہما، ایہو کا لفظ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں استفہام ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، تو ایہما افضل، ان دونوں میں سے کون زیادہ افضل ہے، للمرأتی، عورت کے لیے۔ اب وہ دونوں کیا ہیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں کہ ان تصلی فی بیتہا، ایک یہ چیز کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، یا ان تصلی فی المسجد، یا وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان تصلی فی بیتہا افضل للمرأتی، یہ ہم جواب دے دیں گے جی۔ باقی اس پہ میں حرکات اس لیے نہیں لگا رہا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے، بڑے اعتماد کے ساتھ آپ اس کو حرکات سے مزین کر سکتے ہیں۔ تیسرا کویسچن ہے جی اذکر حدیثاً، کوئی حدیث ذکر کر، فی جوازی صلاۃ المرأتی فی المسجد۔ اب یہ دیکھیں، آپ کہیں گے میں بڑی آسانی سے حرکات لگا رہا ہوں، کیوں لگا رہا ہوں؟ فی کے بعد مجرور میں نے لفظ کو رکھنا ہے، اور جواز کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہونا چاہیے۔ جواز واحد ہے تو جواز کی مجرور فارم زیر کے ساتھ آئے گی، اور سنگل زیر اس وقت لگے گی اس پہ جب اس کو میں مضاف بنا رہا ہوں گا یا الف لام اس پہ داخل کروں گا۔ تو الف لام داخل نہیں ہے تو اسے میں مضاف بنا سکتا ہوں صلاح کے لیے، تو صلاح مضاف الیہ بن رہا ہے جواز کے لیے، اور پھر صلاح کا لفظ آگے پھر مضاف بن رہا ہے المرأہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے گرامر والے ایک آسان سا فارمولہ بتاتے ہیں کہ جی نکرہ پلس معرفہ آ جائے، نکرہ پلس معرفہ آ جائے تو وہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بنتی ہے، نکرہ پلس معرفہ آ جائے تو بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن بنتی ہے، نکرہ پلس معرفہ آ جائے تو بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن بنتی ہے۔ گویا شروع میں 10 20 25 100 نکرہ آ جائیں، اینڈ پہ ایک معرفہ آ جائے تو کنسٹرکشن آپ نے مرکب اضافی ہی بنانی ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ تو میں نے اس پہ عمل کرتے ہوئے جواز کو نکرہ کنسیڈر کیا کیونکہ میرے پاس معرفہ کی کوئی وجہ نہیں ہے، صلاح کو میں نے نکرہ کنسیڈر کیا کیونکہ میرے پاس معرفہ کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، ہاں آگے معرفہ آ گیا تو لہٰذا میں نے اس کو مرکب اضافی کنسٹرکشن بنا دی اور پیچھے سے ترجمہ کرنا شروع کر دیا، یعنی عورت کی نماز کا جواز، اور فی کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو عورت کی نماز کے جواز میں، اور وہ کس میں؟ نماز جو ہے فی المسجد، مسجد میں۔ کوئی حدیث بیان کرے تو حدیث اس سے بہتر کون سی حدیث ہوگی جی؟ آپ نے فرمایا کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، الحمدللہ جی۔ چوتھا کویسچن ہے جی اکمل، اکمل یکمل اکمالن سے فعل امر ہے جی، اکمل تو مکمل کر، اب مفعول بھی چاہیے تو الحدیث مفعول بھی ہو گیا، منصوب، واحد اسم کی منصوب زبر کے ساتھ آتی ہے اگر الف لام لگا ہوا ہو تو، اس حدیث کو مکمل کر۔ اب یہ میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ ال سے مراد جو ہے وہ حاضل حدیث ہے۔ لا تمنعوا، تم مت منع کرو، نساءکم، اپنی عورتوں کو، المساجد، مساجد سے، وبیوتہن خیر لہن، تو الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد پانچواں کویسچن آ رہا ہے اصحیحن، صحیحن، کیا صحیح ہے، یا خطأ، غلط ہے، ما یاتی، دا فالوئنگ، یعنی کیا جو آ رہا ہے نیچے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ہم نے بتانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، پہلا جملہ انہوں نے لکھا ہے جی نمنعو، ہمارے پاس منع یمنعو آ گیا نا، تو اب ہم اس سے پوری گردان مضارع کر سکتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا جی؟ وہ بن جائے گا نمنعو، نمنعو، ہم منع کرتے ہیں یا کریں گے، النساء، عورتوں کو، من الصلاۃ، نماز سے، فی المساجد، مساجد میں، ہم عورتوں کو مساجد میں نماز سے منع کرتے ہیں یا کریں گے۔ آپ سے نے فرما دیا تو جی ہم منع نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے، لیکن انہیں یہ ضرور بتایا جائے گا کہ آپ سے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وصلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، تو پہلا جملہ جو ہے وہ غلط ہے جی، ہم ظاہر بات ہے منع نہیں کریں گے۔ دوسرا جملہ ہے جی لا نمنعو، لا نمنعو النساء من الصلاۃ فی المساجد،
ہم مساجد میں نماز سے عورتوں کو منع نہیں کریں گے. تیسرا جملہ ہے جی صلاۃ المرأتی. اب یہ مرکب اضافی میں بنا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. صلاۃ المرأتی فی المسجد افضل. مسجد میں عورت کی نماز زیادہ افضل ہے. مبتدا بنا دیا میں نے صلاۃ المرأتی فی المسجد اور افضل کو خبر بنا دیا. تو صلاۃ المرأتی فی المسجد افضل، عورت کی نماز مسجد میں زیادہ افضل ہے. غلط ہے جی یہ، اس لیے کہ عورت کی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے. صحیح، آپ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو نیچے والا جملہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگا کہ صلاۃ المرأتی فی بیتہا افضل، عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ افضل ہے. تو ہم نے صحیح اور غلط جو ہے وہ اس کی بھی پہچان کر لی الحمدللہ. اس کے بعد چھٹا کویسچن ہے جی من الصحابی. من کون، ٹھیک ہے، اور من کے نون ساکن کو ملانے کے لیے میں زیر دوں گا، ٹھیک ہے. من الصحابی، صحابی الذی، کون ہے وہ صحابی، الذی جس نے روایت کیا الحدیثہ، اس حدیث کو. کون سی حدیث کو؟ لا تمنعوا نساءکم. تو کون تھے جی وہ صحابی؟ وہ تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ہوا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جواب دے سکتے ہیں. اور اسی سوال کا حصہ ہے وَمَنِ الْمُحَدِّثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ، اور کون ہے وہ محدث جس نے اس کی تخریج کی؟ تو اس کی تخریج کی تھی جی ابو داود نے. تو ہم کہیں گے کہ اخرجہ ابو داود. تو الحمدللہ جی چھٹا سوال بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم بی پارٹ کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہے جی ما مفردو. مفرد کہتے ہیں واحد کو، ٹھیک ہے. ما مفرد النسائی، نساء کا مفرد کیا ہے؟ تو مفرد النسائی امرأۃن. دوسرا کویسچن ہے جی منع المدیر الطلاب من الدخول. منع المدیر الطلاب من الدخول، یعنی مدیر نے، پرنسپل نے منع کیا. یہ فاعل ہو گیا. کس کو منع کیا؟ الطلابہ، طلباء کو. اور کس سے منع کیا؟ داخل ہونے سے منع کیا. کہہ رہے ہیں کہ احذف، ہا زال فا مادہ جی اس کا اس سے فعل امر ہے. یہ احذف تو حذف یحذف باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں حذف کرنا. صحیح ہے. حذف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی آپ اسے ڈراپ کر دیں. احذف، تو ڈراپ کر. کیا ڈراپ کر؟ کہاں سے ڈراپ کر؟ یہ آپ کو اردو بتائے گی. من الجملتی، جملے سے ڈراپ کر جی. کیا ڈراپ کر؟ الحرفہ، حرف کو. کون سے حرف کو ڈراپ کر؟ من کو جملے سے ڈراپ کر. اور پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وَزْبِت، یہ اصل میں تھا وَإِزْبِت، ضَبَطَ يَزْبِتُ. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ضاد با تا، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ضبطہ لکھا ہوا ہے. ضبطہ بتا رہا ہے کہ آگے پیش بھی لگی ہوئی ہے اور زیر بھی لگی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے باب نون سے بھی آتا ہے اور باب ضرب یضرب سے بھی آتا ہے. تو ضبطہ یضبط یا ضبطہ یضبط. اور ہا کی ضمیر جو ساتھ لگائی ہوئی ہے نا ضبطہ، اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ جو اس کا مفعول بہ ہوتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. مصدر ہے جی ضبطن. اس کے معنی ہے جی احتیاط و توجہ کے ساتھ محفوظ کرنا، مضبوط کرنا. ایک معنی ہے اس کے مضبوط و پختہ کرنا. تیسرے معنی ہے پکڑنا، قابو میں لانا. چوتھے معنی ہے غالب آنا، ضبط کرنا، اپنی جگہ فٹ کرنا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ ضبطہ کے ساتھ اگر البلاد کا لفظ مفعول کے طور پر آئے تو اس کے معنی ہوں گے ملک پر کنٹرول کرنا، ملک کا نظام درست کرنا. ضبطہ کے ساتھ الکتابہ و نحوہ، اور اس کی مثال جو مفعول بھی آئے تو اس کے معنی ہوں گے اصلاح کرنا، اغلاط دور کرنا، تصحیح کرنا اور اعراب لگانا. تو یہاں پر اعراب لگانا کے معنی میں استعمال ہوگا. اب اس جملے کو دیکھیں. وَزْبِت کلمتا، کلمتا کو میں مضاف بنا رہا ہوں الدخول کے لیے، ٹھیک ہے. وَزْبِت، اور تو اعراب لگا دخول کے کلمہ پر. تو پہلے جی من کو حذف کر کے بولیں اور پھر جو دخول لفظ ہوگا اس پر آپ نے پراپر اعراب بھی بولنا ہے. تو ہم کہیں گے جی اس جملے کو منع المدیر الطلاب الدخول. کلیئر ہو گیا جی؟ امید کرتا ہوں بات اب 100% آپ کی کلیئر ہو گئی ہے. تو یہیں پر الحمدللہ جی ہماری حدیث مکمل ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آئے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی
ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، اور اتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اور بہت اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ جی حدیث نمبر 11 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ حدیث پھر ایک مرتبہ دہرا لیں کہ عن ابن عمر، اور پورے اعراب کے ساتھ، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، رواہ ابو داود۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔